بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ: فتفهم یا بنی وصیتی واعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات وان الخالق هو المميت وأن المفني هو المعيد وأن المبتلي هو المعافي وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. سامعین و ناظرین کرام، موضوع گفتگو، موضوع سخن تربیت اولاد ہے. سرنامہ کلام میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات مکتوب نمبر 31 سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں مولا کائنات امیر المومنین اپنے فرزند عزیز جناب امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے: فتفہم یا بنی وصیتی، اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہیں مارنے والا اور موت دینے والا بھی ہے، اور جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہیں صحت عطا کرنے والا بھی ہے. اور بہرحال دنیا کا نظام کائنات وہیں رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. من النعماء والابتلاء والجزاء فی المعاد، نعمتوں کا دینا، ابتلاء اور آزمائشوں میں ڈالنا، اور آخرت میں جزا دینا، یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اسے نہیں جانتے. تو جو چیز اس میں تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس کائنات کے اندر، تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کرو، کیونکہ جب تم پہلے پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، بعد میں تمہیں سکھایا گیا، اور ابھی اس وقت بھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم بے خبر ہو، اور ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے، اور پھر انہیں جان لیتے ہو. لذا اس کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے تمہیں بنایا، بس اس کی پرستش کرو،
اس کی طلب ہو اور اس کا ڈر ہو، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو موضوع سخن میں سابقہ کچھ نشستوں میں وہ تمام علوم جن کا تربیت کے ساتھ ارتباط اور ربط اور علقہ پایا جاتا ہے، ان میں سے چند علوم کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ التربیت و سیاست کے عنوان پر چند مطالب سامعین کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سیاست کا مفہوم کیا ہے۔ تربیت کے حوالے سے تو ہم نے مفصلاً بیان کیا، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، بہت سارے عوامل تربیت کے ہم نے بیان کر چکے ہیں۔ آج صرف سیاست کے اوپر چند مطالب بیان کر کے سیاست اور تربیت کے درمیان جو علقہ پایا جاتا ہے، جو ربط پایا جاتا ہے، اس کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں۔ سیاست کا مفہوم، سیاست ساز سے مشتق ہے۔ یہ ساز جو ہے، جو یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے شہر اور شہر نشین کے۔ سیاست اہل اسلام کی اصطلاح میں، اسلام میں سیاست اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے انجام دینے سے لوگ اصلاح کے قریب اور فساد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اہل مغرب فن حکومت کو سیاست کہتے ہیں اور امور مملکت کے نظم و نسق پر برقرار رکھنے والے کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ سیاست تو نہیں آیا، البتہ ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو سیاست کے مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ مثلا عدل ہے، انصاف ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، مظلوموں سے اظہار ہمدردی اور حمایت کرنا ہے، ظالم اور ظلم سے نفرت، اور اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کرام کا انداز سیاست بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، بیان آیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں خلاق دو عالم نے حضرت طالوت کو حاکم مقرر کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کی سیاسی فلسفے کی بھی نفی ہوتی ہے جو سیاست مدار کے لیے، جو سیاستدان کے لیے مال کی فراوانی اور اقتدار دولت کی فراوانی کو معیار قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ سیاست مدار کے لیے ذاتی طور پر غنی ہونا سمجھتے ہیں، جبکہ سیاست مدار کے لیے ذاتی طور پر غنی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک سیاستدان کے لیے جو سیاست کی کرسی میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے عالم اور شجاع ہونا چاہیے، یعنی وہ جاننے والا ہو اور شجاعت اور بہادری اس کے اندر پائی جاتی ہو، جو اس آیت کے مفہوم سے بھی، یعنی جو حضرت طالوت کی جو حاکمیت کے بارے میں جو آیت ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کو حاکم کیوں بنایا، کیونکہ یہ ایک تو عالم ہے، دوسرا کیا ہے، ایک صاحب قوت ہے اور اس کے شجاع بندہ ہے، قدرت ہے۔ خلاصتاً عرض کروں، سیاست کو خلاصے میں بیان کروں تو لغت میں سیاست کا معنی حکومت چلانا اور لوگوں کی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے اصلاح کرنا۔ اصطلاح میں فن حکومت اور لوگوں کی اصلاح سے قریب اور فساد سے دور رکھنے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سیاست کا معنی حاکم کا لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، معاشرے کو ظلم و ستم، رشوت وغیرہ کو ممنوع قرار دینا۔ حدیث میں سیاست کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث میں سیاست کا معنی عدل اور انصاف اور تعلیم اور تربیت کا معنی کیا ہے حدیث کے حساب سے۔ علماء کی نظر میں سیاست کسے کہا جاتا ہے تو رسول اکرم کی سیرت اور روش اور استعمار سے جنگ اور مفاسد کو روکنا اور نصیحت کرنے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اور فلاسفہ کے نزدیک سیاست کسے کہا جاتا ہے؟ فلاسفہ کے نزدیک فن حکومت اجتماعی زندگی کا سلیقہ، صحیح اخلاق کو ترویج دینا اور صحیح کردار اور صحیح سیاست کو فروغ دینے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان خود بخود ان مندرجہ بالا امور سے عہدہ نہیں ہو سکتا ہے، لذا کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے جو انسان کو بہترین زندگی کا سلیقہ اور بہترین سیاست کا سلیقہ سکھائے، جس کو دین مبین اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی اس انسان کے لیے
اپنی زندگی کا صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ جو سکھاتا ہے وہ دین مبین اسلام سکھاتا ہے۔ بس ہر نظام سیاسی کے لیے ایک ایسا نظام تربیت کا ہونا ضروری اور لازمی ہے جو اس نظام سیاسی کو مدد کرے، کیونکہ اجتماعی انقلابات میں اور سیاست کے میدان میں، یعنی اجتماعی انقلابات اور سیاست کے میدان میں، ان دونوں میدانوں میں تربیت اور تعلیم سے مدد اور کمک لینا ضروری ہے، اور ان دونوں میدانوں میں استمرار اور بقا کے لیے تعلیم اور تربیت پر اعتماد کرنا، تعلیم اور تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جدید انقلابات اور نظام کے لیے اہم ترین وسیلہ تربیت پر اعتماد کرنا اور تربیت کو صحیح معنوں میں یعنی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ نظام جدید اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے ہی ثقافتی شعار کو، ثقافتی ناموں کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ تربیت اور تعلیم ہی شعار ثقافتی کو بلند کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خلاصتاً عرض کروں کہ سیاست اپنے تمام معانی اور مفاہیم کے ساتھ تربیت کی طرف محتاج ہے، کیونکہ تربیت ایک ایسا ضرورت حتمی ہے سیاست کے لیے۔ اگر سیاست اپنی بقا اور استمرار اگر چاہتا ہے، اگر سیاست اور سیاستدان اپنی بقا اور استمرار چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ تربیت کے اوپر اعتماد کیا جائے، کیونکہ تربیت ایک ایسا بنیادی اور اساسی قانون ہے جس پر بنا رکھ کر انسان ترقی کے مراحل کو طے کر سکتا ہے، کیونکہ رفتار اور سلوک کے نتیجے میں عام طور پر انسان کے رفتار، گفتار اور سلوک جو اچھے اور قابل ستائش ہوتے ہیں وہ اس تربیت کے نتیجے سے ہے۔ اس تربیت کے مرہون منت اور تعلیم کے مرہون منت سے انسان قابل ستائش اور قابل فخر اور قابل بھروسہ اور قابل یقین اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ بس ایک سیاستدان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تربیت شدہ ہو اور تعلیم یافتہ ہو۔ بس ان دو اصولوں کے بنا پر وہ اگر سیاست کرے تو وہ حقیقی سیاست جسے دین مبین اسلام اس کی تائید کرتی ہے، وہ سیاست وہ کر سکتا ہے۔ اگر تربیت اور تعلیم دونوں فاقد ہو، ان دونوں کے فقدان کے ساتھ اگر کوئی سیاسی میدان میں آتا ہے تو نہ کہ وہ ناکام ہوتا ہے بلکہ اس معاشرے کو بھی کیا ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، خداداد مملکت پاکستان کے اندر دیکھیں تو ہمارا حشر یہی ہے، کیونکہ تربیت شدہ اور تعلیمی یافتہ لوگ میدان عمل میں نہیں آتے ہیں، ان کو میدان فراہم نہیں کیا جاتا، ان کو آنے نہیں دیتے ہیں۔ تبھی تو ہماری حکومت کے اندر پالیسیاں کیا ہے، خستحال ہے حکومتی پالیسیاں۔ تو بس بنیادی چیز کسی بھی سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو اور تربیت شدہ ہو۔ بس انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم کن چیزوں کے ذریعے سے تربیت کو فروغ ملتا ہے، تربیت ترقی پاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ عوامل تربیت کو آنے والی نشست میں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے کیا ہے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا گو ہیں پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی اور اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔